بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یورپ روس کے نشانے پر سوال کی گیپ پر ممکنہ حملے سے نیٹو کے ٹوٹنے کا خدشہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یورپ اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس صرف یوکرین تک محدود نہیں بلکہ اب براہ راست یورپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، خاص طور پر وہ علاقہ جسے سوال کی گیپ کہا جاتا ہے نیٹو کا سب سے حساس مقام ہے۔ یہ محض 65 کلومیٹر کی ایک تنگ راہداری ہے جو لتھوانیا اور پولینڈ کو آپس میں ملاتی ہے، اور اسی راستے سے بالٹک ریاستیں یعنی ایسٹونیا، لیٹویا اور لتھوانیا یورپ کے باقی حصے سے جڑی ہیں۔ روس نے ایک طرف اپنی فوجیں اور ٹینک بیلاروس میں تعینات کر رکھے ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنا بڑا ملٹری بیس بھی اس گیپ کے قریب موجود ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس اور بیلاروس نے مشترکہ حملہ کیا تو صرف 24 گھنٹوں میں یہ راہداری کٹ جائے گی اور یورپ کے 3 ممالک نیٹو سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ پہلی بار عملی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں روس نے یوکرین پر 800 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغے اور مغربی دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ اگر یہی صورتحال یورپ میں بھی دہرائی گئی تو نیٹو کے جدید ترین دفاعی سسٹمز بھی غیر مؤثر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرانس، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے اپنی عوام کو ہنگامی تیاریوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ روس کے پاس 6000 سے زائد ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں اور صدر پیوٹن کھل کر اعلان کر چکے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں یورپ نہ معاشی طور پر بچ سکے گا اور نہ ہی سیاسی طور پر۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو فوری طور پر غزہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ شہر کے باشندوں کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں، کیونکہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقے پر اپنی زمینی اور فضائی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ نیتن یاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے 2 دن میں 50 دہشت گرد ٹاورز کو تباہ کیا ہے اور یہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ غزہ شہر میں زمینی کارروائی کو مزید شدت دی جائے گی۔ میں مقامی لوگوں کو صاف صاف کہتا ہوں کہ آپ کو وارننگ دی جا چکی ہے، ابھی نکلیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں ہوا کے طوفان کی مانند بمباری شروع کر دی ہے، جسے انہوں نے زبردست طوفان قرار دیا ہے اور حماس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے تمام یرغمالیوں کو آزاد نہ کیا اور ہتھیار نہ ڈالے تو یہ علاقہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں کی امداد کے لیے جانے والے فلوٹیلا میں شامل کشتی پر ڈرون حملہ۔ غزہ کے محصور فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی پر مبینہ ڈرون حملہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے میں پیش آیا، جہاں پرتگالی پرچم بردار امدادی کشتی کو نشانہ بنایا گیا۔ امدادی قافلے میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 350 انسانی حقوق کے کارکن اور رضاکار شامل تھے، جن میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ بھی موجود تھیں۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق حملہ خاص طور پر ان کی مرکزی کشتی پر کیا گیا، جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اراکین سوار تھے۔ خوش قسمتی سے عملہ اور تمام مسافر محفوظ رہے۔ تنظیم نے ڈرون حملے کے بعد کشتی کو پہنچنے والے نقصانات کی ویڈیو بھی جاری کر دی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کو امداد پہنچانے کی اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یاد رہے 31 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا کی بندرگاہ سے غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر فلوٹیلا روانہ ہوا تھا۔ سمندری راستے سے امداد پہنچنے کی یہ تیسری اور اب تک کی سب سے بڑی کوشش قرار دی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حماس کے ہتھیار نہ ڈالنے کی صورت میں غزہ کو مکمل طور پر مسمار کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا
پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے تازہ دھمکی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج پہلے ہی غزہ میں بڑے حملوں کی تیاری کر رہی ہے اور اس نے بلند و بالا عمارتوں کو نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کارٹز نے لکھا کہ گزشتہ روز ایک خطرناک طوفان غزہ سے ٹکرایا، دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو ناکام بنانے اور زمینی حملے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے 30 کثیر المنزلہ عمارتوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کیا گیا۔ دہشت گردوں کے درجنوں مزید اہداف پر بمباری کی گئی اور منہدم کر دیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں گزشتہ روز غزہ سٹی کے رمل محلے میں الرویا ٹاور کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹویٹ میں انہوں نے مزید لکھا کہ اگر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس ہتھیار نہیں ڈالتی اور تمام یرغمالی کو رہا نہیں کرتی تو وہ تباہ ہو جائے گی اور غزہ کو مسمار کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں دوغلا پن امریکہ سے تعلقات میں دراڑ کا سبب۔ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں دوغلا پن امریکہ سے تعلقات میں دراڑ کا سبب بننے لگی۔ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں خود غرضی، توازن کے فقدان اور غیر مستقل مزاجی نمایاں ہے۔ چائنا ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور امریکہ کے تعلقات اب نشیب و فراز کا شکار ہو چکے ہیں۔ قلیل مدت کے لیے امریکہ بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں باہمی اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعاون محض سطحی حد تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی روس کے ساتھ دیرینہ تصوراتی وابستگی ہے جو امریکہ بھارت تعلقات کی مضبوطی میں رکاوٹ ہے۔ چین کے حوالے سے بھارت کا غیر واضح اور مبہم موقف بھی امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بنا ہے۔ چائنا ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام عوامل امریکہ کو بھارت پر مکمل اعتماد کرنے سے روک رہے ہیں۔ بھارتی خارجہ پالیسی میں دوغلا پن بھی نمایاں ہے جو عالمی سفارتی حلقوں میں سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ بھارت ایک طرف امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسری جانب وہ روس سے اسلحہ کی خریداری اور تیل کی درآمدات جاری رکھے ہوئے ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات امریکہ کی پابندیوں اور خارجہ پالیسی کے منافی ہیں۔ یہی تضاد واشنگٹن میں پالیسی سازوں کے لیے بھارت کو ایک قابل اعتماد شراکت دار تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین تنازع، امریکی صدر کا ایک بار پھر پیوٹن سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی رواں ہفتے ہی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کرنے کا امکان۔ امریکی صدر روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں، لیکن جلد یہ معاملہ طے پا جائے گا۔ واضح رہے کہ اگلے 2 روز میں کئی یورپی رہنما بھی امریکہ پہنچیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی آرمی چیف کا مسلح افواج کے درمیان سنگین اختلافات کا اعتراف۔ بھارت کی مسلح افواج کے درمیان ایک بار پھر سنگین اختلافات سامنے آئے ہیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل دویدی نے اعتراف کیا ہے کہ اگرچہ اوپر کی سطح پر اختلافات موجود ہیں، ایک مشترکہ کمانڈ کے تحت فوج، فضائیہ اور بحریہ کا انضمام ناگزیر ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ادارہ جاتی اختلافات مودی سرکار کی فوجی تنظیم نو کی خواہش پر عمل کی صلاحیت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق جنرل دویدی نے نئی دہلی کے مانیکشا سینٹر میں ایک کتاب کی رونمائی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کمانڈ یقینی طور پر آج یا کل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ متعدد ایجنسیاں جیسے BSF، ITBP، سائبر اور خلائی یونٹ، اسرو، سول ڈیفنس، ریلوے اور ریاستی انتظامیہ ایک مشترکہ کمانڈ کے تحت کام کرتی ہیں اور کمانڈ کا اتحاد تال میل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آرمی چیف کا یہ بیان بھارتی فضائیہ اور بحریہ کی جانب سے عوامی سطح پر مختلف موقف کے اظہار کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیپال کے وزیر داخلہ نے ملک بھر میں جاری شدید عوامی مظاہروں پر قابو پانے میں ناکامی کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نیپالی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین حکومت کی معاشی پالیسیوں، مہنگائی اور بدعنوانی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے، جس کے بعد امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی۔ دارالحکومت
کٹھمنڈو میں پرتشدد جھڑپوں اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات کے بعد حکومت نے شہر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ فوج اور نیم فوجی دستے اہم سرکاری عمارتوں اور چراہوں پر تعینات کر دیے گئے۔ وزارت داخلہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ استعفیٰ صدر کو پیش کر دیا گیا ہے، جسے منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے اور مزید استعفے بھی متوقع ہیں۔ نیپالی وزیر اعظم نے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوامی مطالبات پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملک بھر میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔